پہلے مولانا قلب جواد صاحب کو بلا رہا ہوں، آپ تشریف لائیں۔ آپ ظاہر کہ شیعہ کمیونٹی کی ایک بہت بڑی آواز ہے، بہت مقتدر آواز ہے۔ آپ مسلم فضلہ بورڈ سے جڑے ہوئے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس لڑائی میں ہمارے ساتھ جانب ورنہ شامل۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، صدق اللہ العلی العظیم۔ بہت مسرت کا مقام ہے کہ تمام رکاوٹوں کے باوجود جبکہ مجھے بتایا گیا کہ رات میں اس جلسے کی اجازت ملی اور اس سے پہلے کوئی اجازت نہیں تھی، اور خاص طور سے جو اتوار کو یا چھٹی کے دن جو جلسے ہوتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں، اس میں مجمع زیادہ ہوتا ہے، لہذا کوشش ان کی گورنمنٹ کی یہ تھی کہ مجمع نہ ہو سکے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ان کی کوشش ناکامیاب ثابت ہوئی ہے، اور الحمدللہ اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر ہمارے مسلمان بھائی یہاں پر موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر بھی ہم نے گورنمنٹ کو شکست دی ہے، یہاں پر بھی ہم نے موجودہ ایڈمنسٹریشن کو شکست دی، اور انشاءاللہ آئندہ بھی یہ شکست کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آیت کریمہ اعلان فرما رہی ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور تفرقے کا شکار نہ ہو، اتحاد قائم رکھو۔ یاد رکھیں آپ کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت کا نام ہے اتحاد، دنیا کی سب سے بڑی قوت کا نام ہے اتحاد۔ جب ذرے الگ الگ ہوتے ہیں تو ہوا کا ایک جھونکا ان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے، لیکن جب یہی ذرے متحد ہو کر چٹان بن جاتے ہیں تو بڑے سے بڑے طوفان کا مقابلہ کر لیتے ہیں۔ مشہور مثال ہے، زیادہ وقت نہیں لینا ہے، کم وقت میں بات مکمل کرنا ہے۔ مشہور مثال ہے کہ جب انگلیاں الگ الگ ہوتی ہیں تو ایک بچہ بھی اس انگلی کو موڑ دیتا ہے، لیکن جب یہی انگلیاں متحد ہو کر گھونسا بن جاتی ہیں تو دشمن کا جبڑا ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ لہذا یہ گھونسا ہمیں استعمال کرنا ہے، مگر کس کے خلاف؟ فرقے کے خلاف نہیں، فرقہ پرستوں کے خلاف، کسی فرقے کے خلاف نہیں، فرقہ پرستوں کے خلاف، کسی مذہب کے خلاف نہیں، بلکہ مذہبی جنونیوں کے خلاف، کانسٹیٹیوشن کی جو مخالفت کر رہے ہیں ان کے خلاف ہم کو اپنی اس طاقت کو استعمال کرنا ہے تاکہ ہمیں فتح حاصل ہو۔ اور آپ یاد رکھیں کہ اقبال نے کہا ہے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جب نگاہ تقدیریں بدل سکتی ہیں تو حکومتیں ہی بدل سکتی ہیں۔ اور دوسری چیز یاد کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وقف کی تحریک تو ہم تقریباً 25 سال سے یو پی میں چلا رہے ہیں، اور اس میں بہت زیادہ ہمیں زحمتیں ہوئیں، جیل جانا پڑا ہے، لاٹھیاں کھانا پڑی وہاں، اسی طرح سے وہاں پر ہمارے 2 لوگ ماہ رمضان میں شہید بھی ہوئے اس میں، لیکن ہم پیچھے نہیں ہٹے، اور وہاں جو حکومتوں نے قبضے کیے ہماری جائیدادوں کے اوپر، وہاں پر نہرو بھون جو ہے وہ بنا ہوا ہے وقف کی جائیداد کے اوپر، وہاں پر گاندھی اندرا بھون بنا ہوا ہے وقف کی جائیداد کے اوپر، وہاں کے اوپر جنگل ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے وقف کی جائیداد کے اوپر، نہ کوئی کمپنسیشن دیا گیا، نہ اس کے سلسلے میں کوئی کارروائی کی گئی، اس کے خلاف ہم نے احتجاج کیا، جس کے خلاف ہماری پٹائی بھی ہوئی۔ وہاں پر دہلی میں 123 جو اوقاف کے اوپر غاصبانہ قبضہ کیا گیا اس کے خلاف بھی ہم نے احتجاج کیا، تو احتجاج ہمارا شروع سے جاری ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب مسلمانوں میں بیداری ایسی پیدا ہو گئی ہے کہ تمام فرقے متحد ہو گئے ہیں اور ایک جھنڈے کے اندر متفق ہوئے ہیں، اور وہ ہے مسلم فضلہ بورڈ کا جھنڈا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اتحاد باقی رہا تو کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ اور یہ آپ یاد رکھیں، اویسی صاحب یہاں تشریف فرما شاید نہیں ہے اس وقت، ہے ویسے صاحب تشریف فرما ہے، لہذا ان کی خدمت میں ہم گزارش یہ کرتے ہیں کہ دیکھیں ڈیفینس کرتے رہیے گا تو زندگی گزر جائے گی، ڈیفینس کرتے کرتے پوری زندگی صرف ہو جائے گی، ہر مسجد میں کوئی نہ کوئی شیولنگ پیدا ہوتا رہے گا، کہاں تک لڑیے گا؟ ہر مسجد کے نیچے کوئی نہ کوئی مندر ڈھونڈتے رہیں گے، یہ بھی عجیب چیز ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ہلکا سے اشارہ ہی کرنا ہے کہ ہر جگہ ان کو ہر فوارے میں شیولنگ مل جاتا ہے ان کو،
جب بھی کوئی فوارہ بنے گا تو کچھ نہ کچھ شباہت تو پیدا ہی ہو جاتی ہے. لہذا ہم تو سمجھتے ہیں کہ اگر یہ وہاں کو دیکھ کر بھی لہذا یہ عجیب مشکل ہے کہ صاحب ہر جگہ ان کو شولنگ دکھایا جاتا ہے تو کب تک لڑتے رہیں گے, کب تک ڈیفینس کرتے رہیں گے؟ میں نے کہا مضبوط وکیلوں کی ضرورت ہے. مضبوط سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ کسی بھی سرکاری جگہ پر کوئی عبادت گاہ نہیں بن سکتی, اور کوئی کوتوالی ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر مندر نہ بنا ہو, کوئی تھانہ ایسا نہیں جہاں پر مندر نہ بنا ہو, کوئی ایسی جگہ نہیں ہے سرکاری, کوئی اسپتال, کوئی اس طرح مندر نہ بنا ہو. اس مندر کے خلاف فوراً فساد, مندر کے برابر کسی ہر مذہب کے جتنے لوگ ہیں ان سب کو وہاں, تو انشاءاللہ وہ پیچھے ہو جائیں گے. دیکھیں جیت کا طریقہ ہے, تو جب اور فرنٹ کھولے جائیں گے تو یاد رکھیے کہ طاقت بڑھ جائے گی. جو آج حملہ آور ہے وہ سب انشاءاللہ ڈیفینسو ہو جائیں گے, اپنے کو بچانے میں وہ لگ جائیں گے. لہذا اس کے لیے مگر پہاڑ جیسی ہمت کی ضرورت ہے اس میں, اور میں تو سمجھتا ہوں اس کے لیے بہترین مثال ہمارے اویسی صاحب ہے کہ جو ایک ٹیم پیدا کر کے اس کو اس طرح کی لڑائی لڑ سکتے ہیں. آپ دیکھیں لکھنؤ میں کیا ہو رہا ہے. لکھنؤ ہر مسجد پر پولیس پہنچ رہی ہے, کاغذ لاؤ کاغذ لاؤ کاغذ لاؤ, ہر مسجد پہ پولیس پہنچ, سب لوگ پریشان ہیں وہاں لکھنؤ میں. ہر مسجد ایک اگر آپ چورا کاری کرنا ہوتی ہے تو فوراً پولیس آ کے روک دیتی ہے, بغیر اجازت کیسے کرو, بغیر اجازت کیسے کرو. آپ یاد رکھیں 500 سے زیادہ مندر دیکھتے دیکھتے میرے 5-10 سال کے اندر بنے ہیں. اس کے لیے بھی کورٹ جانا ہمارا ہوگا کہ ہم تاکہ کورٹ سے کہیں وہ حکومت سے سوال کرے کہ 25 سال کے اندر جتنے نئے مندر بنے ان سب کی لسٹ پیش کی جائے, اور اس کے بعد کیسے بنے, کس زمین پر بنے ہیں اور کس کی اجازت سے بنے. میں مثال پیش کرنا چاہتا ہوں, بالکل سامنے کی مثال. ہمارا ایک راستہ جاتا ہے تالکلوڑی کربلا, تالکلوڑی کربلا, اس میں تقریباً ہر ہفتے 10 دن بعد ہمیں گزرنا ہوتا ہے. مثال پیش کر رہا ہوں, اس کی ثبوت میرے پاس موجود ہیں. وہاں پہ ایک آٹا دال چاول بنیے کی دکان تھی, بنیے کی دکان تھی 20 سال پہلے بنیے کی دکان تھی. وہ بنیا مکھیاں وہاں مارا کرتا تھا اور کوئی خریدار نہیں ہوا کرتا تھا. ایک دن جا کر دیکھا تو مندر بنا ہوا ہے, اور مندر کے اوپر آخر ہم سے بدل گئی. اس سلسلے میں ہمیں قانونی فرنٹ کھولنا پڑیں گے, تب کہیں جا کے ہمارے پر تھوڑا سا دباؤ کم ہوگا. ورنہ ڈیفینس ہی کرتے کرتے پوری زندگی گزر جائے گی. ہر مسجد میں کوئی نہ کوئی جگہ تلاش کر لیں گے ایسی, اور اس کے بعد ہم اس کے لیے لڑتے ہی رہیں گے. لہذا اگر آپ اس پہ 2 فرنٹ کھولیں تاکہ جو حملہ آور ہے وہ خود ڈیفینسو ہو جائے, اس لیے ہماری ضرورت ہے. اس میں اویسی صاحب کی اس میں بہت زیادہ ضرورت ہے, اس میں کہ ایک قانونی کمیٹی تیار کریں جو اس سلسلے کے مقدمے لڑے. مگر اس پہ پہاڑوں سے زیادہ مضبوطی کی ضرورت ہے اس میں, کیونکہ دباؤ بہت زیادہ آئے گا. اور انشاءاللہ یہ فرنٹ اگر آگے بڑھا تو انشاءاللہ ہمیں کامیابی مل جائے. آپ توجہ رکھیں جو کرنا چاہتا ہوں. آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں کہا گیا کہ یہ غریبوں کی مدد ہوگی, ہم اس لیے وقف لے رہے ہیں. پھر اسی حساب سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ ہمارے کے 2 بہت بڑے وقف ہیں. شیعہ وقف, حسین آباد ٹرسٹ کا وقف ہے, بہت بڑا, کروڑ. بڑا امام باڑہ اسی میں ہے, آصف امام باڑہ اس میں ہے, چھوٹا امام باڑہ اسی میں ہے. وہ وقف ہیں اور ڈی ایم کے انڈر میں ہے, ڈی ایم کے انڈر میں, جس پہ 18 کروڑ سالانہ کی آمدنی ہے. شیعہ کا 18 کروڑ سالانہ کی آمدنی ہے. اس کا چیئرمین جو ہے وہ ڈی ایم ہے, اس کا سیکریٹری اے ڈی ایم ہے. 1 پیسہ آج تک غریبوں پر سے خرچ نہیں ہوا ہے. اس پہ 1 پیسہ ڈی ایم کے انڈر میں وقف ہے. 24 سال سے اس کے انڈر میں 1 پیسہ غریبوں پر خرچ نہیں ہوا ہے. تو ان کی عیاشیوں پر بدماشیوں پر خرچ ہو رہا ہے. اور سنیے, جس طرح سے میں ویسے صاحب کو پھر خطاب کر رہا ہوں کہ جس طرح سے بگ بین کی گھڑی ہے لندن میں,
उसी बिग बेन कंपनी की घड़ी वहां जो लखनऊ में घंटा घर है उसमें लगाई गई थी। वो घड़ी चोरी हो चुकी है, उसकी जगह नकली घड़ी लगाई गई है। ये हुआ है डीएम के अंडर। तसव्वुर करो, तो अगर हमें अपने वक्फों में ऐसी चोरियां कराना है तो जरूर डीएम के अंडर में सारे औकाफ दे दो। ये मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं कि जो हम हुकूमत के सामने, अदालत के सामने पेश कर सकते हैं कि डीएम के अंडर में औकाफ है, सिवाय चोरी के वहां कुछ और हो ही नहीं है, सिवाय डकैतियों के वहां और कुछ हो ही नहीं है। तो अब कैसे भरोसा कर लें कि ये डीएम के अंडर में जो औकाफ आएंगे तो उसमें चोरियां नहीं होंगी, उसमें डकैतियां नहीं होंगी। और ये खबर शायद आमतौर से नहीं है लोगों को, लेकिन मुझे बताया, ये भी जनाब ओवैसी साहब ने मुझे फोन करके बताया कि एक ऐसा क्लास पास हुआ है जिस पर कोई गुफ्तगू नहीं हुई, जिस पर कोई बहस नहीं की गई है। वो जानते क्या है कि जितनी भी इमारतें, मजहबी इमारतें आसार कदीमा के अंडर में है, एएसआई के अंडर में है, उनको सबसे वक्त से हटा दिया गया है, सबको वक्त से हटा दिया गया है। हमारी बड़ी बड़ी करबलाएं जो हैं वो आसार कदीमा के अंडर में है, बड़े बड़े इमाम बाड़े आसार कदीमा के अंडर में है, उन सबको वक्त से हटा दिया गया है। अब वो गवर्नमेंट की कंट्रोल में आ जाएगी और गवर्नमेंट अपने लोग वहां मुकर्रर करेगी। और सुन ले दिल्ली वाले सुन ले, एक साहब ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा बोलने के लिए मशहूर है, बहुत गरज के बोलते हैं, बहुत गरज के बोलते हैं, और मगर वो खामोश हैं। उनकी मस्जिद भी इसी में आ गई है, वक्त से हट गई है। अब मैं समझता हूं कि बुखार कुछ बोलेंगे, वो कुछ नहीं बोले, उनकी मस्जिद भी आ गई है, मस्जिद भी आ गई। लिहाजा हमें पूरी ताकत के साथ जो है और पूरे ईमानदारी के साथ इस मसले में आगे बढ़ना होगा। याद रखें, लड़ना नहीं किसे। आप देखेंगे दुनिया की सबसे बड़ी हुकूमत थी अंग्रेजों की, लेकिन जैसे गांधी जी का हवाला दिया, गांधी जी ने बगैर किसी हथियार के इतनी बड़ी दुनिया की हुकूमत को शिकस्त दे दी, सिर्फ अमन के जरिए से और शांति के जरिए से। वो उसी तरह हुकूमत को गांधी जी ने सिर्फ अमन के जरिए शिकस्त दी है, उसी तरह अमन और शांति के जरिए से शिकस्त देकर रहेगी इंशाअल्लाह। और बस आखिरी जुमला करना चाहता हूं, अमन मिले कैसे हमको, ईमान मिले कैसे। बस एक मिसाल, सिर्फ 1 मिनट। हुजूर, ये मैंने बंबई में भी वाकया पेश किया था, आज यहाँ पर आखिरी कलाम पेश कर रहा हूँ कि हुजूर सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे थे अपने असहाबे किराम के साथ। एक शख्स आता है, वो कहता है कि मुसलमानों के रसूल, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, मगर मुझे कोई मुजिज़ा दिखा दीजिए, मुझे कोई मिरेकल दिखा दीजिए, मैं मुसलमान हो जाऊँगा। रसूल ने फरमाया कि मुकर तो नहीं जाओगे? क्या नहीं, मैं अपनी बात पर कायम रहूँगा। रिवायत कहती है कि रसूलुल्लाह तशरीफ फरमाए, सामने एक नदी बह रही थी, बहुत तेज रफ्तार धार से नदी बह रही थी। नदी के उस तरफ एक पहाड़ी थी जिस पर चट्टान थी। देखने वालों ने मंजर देखा कि रसूलुल्लाह ने उस चट्टान को इशारा किया। रसूलुल्लाह नदी के इस तरफ हैं, वो पहाड़ी नदी के उस तरफ है और चट्टान भी उस तरफ है। रसूलुल्लाह ने इशारा फरमाया, जैसे ही रसूल ने इशारा किया वो चट्टान अपनी जगह से खिसकी, अपनी जगह से उसने हरकत की। वो चट्टान हरकत करती करती नदी के किनारे आ गई। अब उस चट्टान को नदी को पार करना है, पूरी तवज्जो रहे, नदी को पार करना है। लोगों ने मंजर देखा, वो भारी चट्टान धारे को काटती हुई रसूल के कदमों में आ गई। जैसे उस शख्स ने मंजर देखा, फौरन से कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, फौरन कलिमा पढ़ लिया। फिर रसूल ने इशारा फरमाया, दोबारा वो चट्टान इसी तरह दरिया को काटती हुई और फिर अपनी जगह पर पहुंच गई। ये पत्थर की बेजान चट्टान हम मुसलमानों को कोई सबक दे रही है, कोई दर्स दे रही है। बहुत तवज्जो, आखिरी जुमले, कोई दर्स दे रही है। जब ये पत्थर की भारी चट्टान दरिया के ऊपर आई थी तो 2 नतीजे हो सकते थे कि या तो धारे में बह जाती, इतनी हल्की हो जाती कि धारे में बह जाए, या इतनी भारी, तवज्जो रहे, या तो इतनी हल्की हो जाए या इतनी भारी हो जाती डूब जाए। मगर न इतनी हल्की हुई कि धारा बहा के ले जाए, न इतनी भारी हुई कि डूब जाए। इस पत्थर की चट्टान कि अगर रसूलुल्लाह न कोई तूफान तुम्हें बहा कर ले जा सकता है, न कभी तुम गर्क हो सकते हो, मगर ये कि सही मोमिन सच्चे मानो में बन जाओ, इंशाअल्लाह कामयाबी तुम्हारी होगी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।